ایک یہودی کی باتیں۔ جن کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے وہ ننگے سر کھڑی ہیں۔ میں یہودی ہوں اور اپنے یہودی ہونے پر فخر کرتا ہوں، جبکہ تم اب مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہو، جبکہ آج ہم دنیا میں حکومت کر رہے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ہم تمہاری سڑکوں پر پھرے تو ہمیں تمہارا حال پسند نہیں آیا۔ تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ بہت آسانی سے تمہاری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا، دوسرے طریقوں سے قرآن بھی بلوا دیا۔ تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا۔ اپنے بازاروں کو دیکھو، سارے عریاں لباس کی نمائش گاہ ہیں، اور تمہاری تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈے نہیں ملتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم نے سب قبول کر لیا۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا تھا؟ کتنے بیوقوف ہو تم، کیا کہتے رہتے ہو؟ یہودیوں نے ہماری زمین چھین لی، قرآن اور سنت کو ختم کروا دیا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہی ہیں کہ نام کو لباس ہے۔ پہلے ہم نے تمہاری عورتوں کا حجاب اتارا، پھر چادریں، پھر دوپٹہ، پھر لباس چست کیا، شلواریں اونچی کی، اب شلوار کی جگہ ٹائٹس پہنا دیا۔ ہم نے انہیں بازاروں راستوں میں برہنہ کر دیا۔ اب وہ ہمارا بنایا ہوا لباس فخر سے پہنتی ہیں اور تمہارا لباس پہنے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ کیا مضحک خیز بات ہے! تمہارا حال بہت برا ہو گیا۔ ہمیں تم لوگوں کی تعلیم میں ترقی پسند نہ آئی تو ہم نے تمہارا نصاب بدلوا دیا اور تمہارے ٹیلی ویژن کو ذلت آمیز پروگراموں اور شرمناک ڈراموں میں بدل دیا۔ تمہیں اور تمہارے علماء کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بہکا دیا۔ ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ اور غالب امت تھے، آج تم ذلت کی پستیوں میں اتر گئے ہو، بے چارے۔ ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت ہے جس سے تم قرآن پڑھتے ہو، اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی، تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور فضول قرار دیا اور تم لوگوں نے فوراً یقین کر لیا۔ پھر تم دوسری زبانوں پر فخر کرنے لگے، ہائے ہائے، ہیلو، مرسی، پرستیج وغیرہ وغیرہ، اور تم نے اپنی دعائیہ خوبصورت کلمات السلام علیکم کو چھوڑ کر انہی کا استعمال شروع کر دیا، اور ہم تمہیں اسی طرح پسند کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا کہ تم لوگوں کو متحد دیکھیں، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا اور الزام بھی تم پر ہی لگایا۔ اس سے تمہارے درمیان بھی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جھوٹے فتووں کے ذریعے تمہیں تمہاری راہ سے ہٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکا دی، جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک کہ تم سب کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ تمہارے گھر والے اب جدید مشینی ایجادات کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کی کمپیوٹر گیمز ایجاد کیں جن میں کہو کہ تم قرآن کو بھول گئے، اپنے علماء کو بھول گئے، مسلمان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کو بھول گئے۔ تمہاری نئی نسل ایسی نسل ہے جو حق بات کہتے ہوئے ڈرتی ہے۔ اصل مسلمانوں کی نبض تو ہم کو مل گئی جس پر اب ہم نے ہاتھ رکھ لیا ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ تم کو دین اسلام کی راہ پر لانے والے تمہارے علماء ہیں، تو ہم نے تمہارے نوجوانوں کے دل میں ان کے لیے نفرت دلوا دی۔ کوئی سیاست کے نام پر، کوئی فرقے کی بنیاد پر اپنے علماء کو گالیاں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے سب دین سے دور ہو رہے ہیں اور غلط کاموں میں الجھ گئے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں بہت آسانی سے گوشت کے ٹکڑوں کی مانند خرید لیا، اور تمہیں اس کا کوئی ملال نہیں، تم خوش اور مست ہو۔